اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے۔ مومنین، آج جو رات گزر گئی اس پر ایک مناظرہ ہوا رائے مزمل کے ساتھ، جو مرکز ولایت علی پاکستان کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، ابو ذر اور حسنین کاظمی کا سمجھے چیلا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے ان کے کچھ سوالات رکھے ان کے حاضر میں۔ تو اس سے پہلے بہت ساری گفتگو اس سے ہوتی رہتی تھی بہت دنوں سے، لیکن یہ فقط اپنی منمانی کرتا تھا، لیکن رات کھل کر ہم نے اس سے گفتگو کی اور اس سے آخر کار ہم نے بھگا دیا۔ تو کچھ سوالات ہم نے اس کے پاس رکھے۔ پہلا سوال ایک برادر نے رکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک اگر کسی نے شہادت ثالثہ کی گواہی نماز میں دی ہے تو ہمیں کوئی حدیث دکھائیں، کوئی آیت دکھائیں، کوئی روایت دکھائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حدیث، اس آیت، اس روایت پر عمل کرتے ہوئے شہادت ثالثہ کی گواہی دیں گے اور مقصرین پر لعنت کریں گے۔ اور دوسرا سوال جو میں حقیر بندے نے رکھا وہ یہ تھا، جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر شراب کپڑوں میں لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث میں اسی کتاب میں مولا فرما رہے ہیں کہ اگر شراب کپڑوں کو لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، یہ دو سوال تھے۔ تیسرا سوال تھا جو وہ تھا دوسرے برادر کا، وہ تھا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں آپ کس سے دین سیکھتے ہیں، کس سے مسائل شریعہ حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مدد فرماتے ہیں، بے شک مولا سب کی مدد فرماتے ہیں، لیکن ظاہری کوئی مدد نہیں ہے، باطنی مولا مدد کرتے ہیں علماء، مراجع، فقہا کی اور تمام مومنین کی۔ لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ اگر امام زمانہ آپ کی ظاہری مدد کرتے ہیں تو آپ بتائیں، ایک مسئلہ ہوا ہے ہمیں کہ ایک سوال ہوا ہے ہم سے کہ مولا آپ ہی واضح فرما دیں کہ ہم کہاں جائیں، تشہد میں علی ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ مسئلہ مولا سے ہمیں ڈائریکٹلی پوچھ کر بتائیں۔ یہ تیسرا سوال تھا، لیکن یہ اتنا اہم نہیں تھا، فقط ان کو ایک ان کی علم کی کیا کہتے ہیں کہ حیثیت دیکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اور تیسرا سوال وہ یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مراجع عظام علماء اکرام کی تقلید جائز نہیں ہے، تو لیکن اس نے خود ہی تقلید کے حوالے سے اپنی جو رائے خود دے دی ہے، وائس ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو سارے مسئلے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں تب بتاؤں گا جب آپ ایک حلف نامہ لے آئیں، اس پر آپ اپنی سائن کریں اور حلف لیں کہ ہم جو بھی علامہ صاحب فتویٰ دیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، اور شہادت ثالثہ ہو یا کوئی بھی ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو انجام دیں گے۔ تو علامہ صاحب، آپ کی عقل پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آپ کس طرح کے عجیب خیالات اور عجیب سوالات کر رہے ہیں۔ تو آپ عالم دین کیسے بن گئے مجھے یہ بھی بتائیں۔ اور ان سے میں نے وہاں پر اسی مناظرے کے دوران ایک سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حلف نامہ لکھ دیں، یہ کیا ہے؟ ہم نے اندھی تقلید کی ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ مذمت کی ہے، آپ ہمیں اندھی تقلید سکھا رہے ہیں۔ ہم تو آغا سستانی، آغا خامنائی کی کبھی بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے یہ تو ہمیں نہیں کہا کہ آپ پہلے دستخط کریں، آپ سائن کریں کہ میرے فتوے پر عمل کرو گے، تمہارے لیے لازم ہوگا کہ آپ اس فتوے پر عمل کرو۔ ہمارے لیے تو یہ ہے بھی نہیں۔ ہمارے ہر مکلف کو، علماء مجتہدین کے ہر مکلف کو اختیار ہے کہ وہ کس کی چاہے تقلید کرے یا چاہے تقلید نہ کرے۔ لیکن یہ نام نہاد جاہل علامہ کہہ رہا ہے کہ پہلے حلف نامہ لو، پہلے دستخط لکھو، پھر میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا۔ جہالت ان کے پاس یہی ہے۔ اور جو معصومین کا مسئلہ پوچھا گیا شہادت ثالثہ والا، اس میں اس نے جواب نہیں دیا، اوپر سے ہمارے اوپر سوال کرنا لگا کہ آپ بتاؤ کہاں نہیں لکھا شہادت ثالثہ، آپ بتاؤ۔ تو اس بدبخت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہمیں،
اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا، پہلے حلف نہ مانو۔ یہ کون سی جہالت ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ شہادت ثالثہ ہم انجام دیں گے، نماز میں گواہی دیں گے، ہم تیار ہیں گواہی کے لیے، تو آپ ہم سے حلف نامہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں ہم ہمارے دستخط ہمارے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ جاہلوں کے گرفت میں آ جائیں۔ لیکن خبردار، آپ نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں آپ کے ہاتھوں۔ آپ نے مرکز ولایت علی کا نام رکھ کر اپنے نجاستی مرکز کا یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رکھا ہے کہ ولایت علی اور ولایت فقی آپس میں مقابل ہے۔ ہم ولایت علی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھیں۔ ولایت فقی ولایت علی کا تسلسل ہے، اور یہ بدبخت بار بار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کر رہا ہے گروپ میں، اور کہہ رہا ہے کہ آپ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پالتو ہیں، اور یہ ہے آپ خمینی کو امام حسین سے ملا رہے ہیں۔ اور بدبختو، ہم نے کبھی بھی خمینی کو امام حسین سے نہیں ملایا، بلکہ خمینی در حسین کا نوکر ہے۔ ہم نے یہ تصدیق کی ہے، اور دوسرے سوالات کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اور دوسرا سوال تھا ایک برادر کا کہ زمانہ غیبت والا، سب کے اس نے جواب نہیں دیے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس وہ ساری اس کی وائسیں موجود ہیں جو اس نے گروپ میں کی ہیں۔ اگر کوئی مومنین ہم سے یہ ثبوت لینا چاہتا ہے تو ہم ثبوت بھی دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں میری اسکرین پر آ رہی ہوگی ایک تصویر جس میں یہ گروپ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے علامہ رائے مزمل۔ دیکھیں لفٹ لکھا ہوا ہے، کیسے بھاگ رہا ہے یہ بخت۔ تو ان جاہلوں کو کچھ علم بھی نہیں ہے، اور کسی بھی سوال کا اس نے جواب نہیں دیا عزیزو، فقط اپنی جہالت بکتا رہا۔ اور سب سے بڑی بات اس نے جو کی وہ گالیاں تھی۔ ہر وائس پر اس کی گالی موجود ہے، جو بھی وائس کرتا تھا بھائی اس کے جواب میں، اس کے مقابلے میں یہ گالی نکالتا تھا، میں آپ کو وہ کر دوں گا، نعوذ باللہ آپ کی ماں وہ کرتی ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ممبر امام حسین پر جاتے ہیں، آپ خود کو علامہ کہتے ہیں اور اتنی گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بندے کو میں تو سمجھتا ہوں ممبر پر جانے کے کیا، اس کو تو جوتے لگا کر کہ کہیں بیٹھنے ہی نہ دیا جائے، کیونکہ یہ لائق ہی نہیں ہے اس کے، جو گالیاں دے رہا ہے۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی اس جاہل نے نہیں پڑھی۔ اگر سیرت پڑھی ہوتی تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہی پڑھا ہوتا کہ جس میں مولا کے ساتھ ایک ساتھ رہنے والا بندہ جو کبھی بھی مولا سے جدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے فقط اپنے ایک غلام کو جب گالی دی، اور گالی وہ اتنی بڑی بھی نہ تھی، لیکن مولا نے فرمایا تیرا اور میرا تعلق آج سے نہیں ہے، کیونکہ میں گالیوں کو پسند کرنے والا امام نہیں ہوں۔ تو اس کم وقت سے مولا کیا محبت کرتے ہوں گے جو یہ ولایت علی کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور ان کا یہ سارا ٹولہ۔ تو مومنین، دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، جو مناظرہ کیا گیا ہے، یہ رائے مزمل بھاگ گیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے بہت کوشش کی جانی شاہ کے حوالے سے اور حسنین حیدر کاظمی کے حوالے سے وہ بھی آ جائیں، لیکن اتنے بدبخت ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ مناظرہ اگر ہم کریں گے تو آپ بچوں سے کیا مناظرہ کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمت، طاقت اور قوت ہے تو ہم جوانوں سے مناظرہ کریں، پھر علماء کی طرف جائیں۔ تو ان جاہلوں نے ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، تو یہ ہمارے علماء سے کیا مناظرہ کریں گے؟ یہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی سے کیا مناظرہ کریں گے؟ یہ تو ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو مومنین، خداوند متعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ان نجس انسانوں کو جو انہوں نے غلاظت پھیلائی ہے پاکستان میں، ان کو ختم کرنے کے لیے ہم بہت سارے اقدام کر رہے ہیں، اور یہ اقدام جاری رہیں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو مناظرہ ہوا ہے، جو کم بخت بھاگ گیا ہے، کسی سوال کا جواب نہیں دیا، وہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم بات کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے، ہم ان کو سارے وہ حوالہ جات
وہ سارے وائس اس علامہ صاحب کے سنا سکتے ہیں جو نام نہاد علامہ بنا ہوا ہے۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔